دوستو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زنا کاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زنا کاری میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک عالیشان محل تیار کروا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا، اور وہ اب اور زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کے ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا تھا اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے ہو کر گزرا۔ وہ بدکار عورت اپنی محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب سے گزرا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی، گویا اس نوجوان کا یہ امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال نوجوان کے آنکھوں، دل و دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا رہا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، تو کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، مگر اس عورت کا خیال دل سے نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا، تو اس نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو اس سے ایک بار ملاقات کر لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش پوری کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی قیمت بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کے رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، اور اب میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کے آگ کو بھلا کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی اور مجھے دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے، لیکن مجھے جانے دے۔ عورت نے سوچا کہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے۔ بہرحال عورت نے اسے جانے دیا۔ اس عورت نے سوچا، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے، لیکن میں نے کسی کو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا نہیں پایا۔ لیکن اس نوجوان نے میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ سے اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ وہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے دروازے پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو عورت نے نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا، وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، نہ جانے اس نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ ڈر کے مارے کل رات ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ نوجوان نے کوئی گناہ کیا بھی نہیں، اور ڈر کے مارے اللہ کے خوف میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور ایک میں ہوں اور کتنی بدکار بھی ہوں، روزانہ نہ جانے کتنی گناہ کرتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی اس عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کل قیامت میں میرا کیا بنے گا؟ اور اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور پھر اس نوجوان کے بھائی سے
اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر ہی لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ اور پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی، اور اس عورت نے اس کے بعد اپنے برائی سے کمائے ہوئے سارے اثاثے بیچ دیے، اور اس کا جو محل تھا اس کو بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس کو بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی۔ اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے 7 بچوں کو مقام ولایت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ فرمایا۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، تو سچے توبہ کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے، اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے۔ کیونکہ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ایک ماں سے 70 درجہ زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور جو گناہ ہم سے جانے انجانے میں ہو گئی ہو، اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستو، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس خوبصورت کہانی کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔